السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من عبده لنكون بإحسانه من الشاكرين وليجزينا على ذلك جزاء المحسنين. صلى الله على سيد المرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله. اس سے بھی بہتر اور باوازی بلند صلوات. خزانہ گرامی قدر سورہ مبارک انشقاق کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا. یہ سورہ قرآن مجید کے آخری پارے 30ویں پارے کے اندر موجود ہے. نہایت ہی لطیف مطالعے پر مشتمل یہ سورہ ہے اور اسی سورے کے دوران ایک مقام پر پروردگار عالم براہ راست انسان سے مخاطب ہے اور اس آیت شریفہ میں پروردگار عالم ایک ایسی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ جس سے بالکل یا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ارشاد حضرت اقدس ہوا کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا، بلا شبہ بالتحقیق تو اپنے رب کی طرف زحمتوں کو برداشت کرتے ہوئے چل رہا ہے، مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے تسلسل کے ساتھ اپنے رب کی طرف بڑھ رہا ہے. فَمُلَاقِيهِ، یہاں تک کہ تو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والا ہے. نہایت عظیم مطلب ہے اور چند ایک مقامات پر قرآن نے اس مطلب کو کہیں پہ اجمال کے ساتھ اور کہیں پر تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. یہ وہ مطلب ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے یا یہ وہ ٹاپک ہے کہ جسے انسان کو کسی بھی لمحے فراموش کرنے کی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ زندگی بسر کرے لیکن یاد موت کے ساتھ. موت کی فراموشی اسے دنیا میں گم کر دے. فراموشی موت اسے زندگی میں ایسا مگن کر دے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ وہ اپنی مقصد تخلیق سے غافل ہو جائے گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن میں اور کلام ائمہ معصومین میں جا بجا ذکر موت نہ ہوتا. لہذا یہ بہت ہی مرکزی عقیدہ ہے. نہایت ہی واجب الاحترام مومنین میرے سامنے تشریف فرما ہے. دعائے ندوہ کے ذریعے سے اپنے مولا و آقا حضرت حجت ارواحنا کی یاد کو تسلسل سے اپنے دلوں میں جاگزی کیے ہوئے ہر اتوار کو آپ یہ زحمت برداشت کرتے ہیں اور حق بھی یہی ہے کہ اپنے مولا کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھا جائے.
ایک جملہ یہاں پر جوڑتے ہوئے آگے بڑھاؤں گفتگو کی، موت کو یاد رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو بھولے گا نہیں، ایک فائدہ یہ ہے۔ اس لیے کہ اگر زندگی میں مگن ہو جائے گا تو شاید خدا نہ کرے لیکن ہم میں سے ہر دوسرا اس بیماری میں مبتلا ہو جائے تو 24 گھنٹے گزر جائیں لیکن ہمیں اپنے امام کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ اگر واقعی اس پوزیشن میں ہیں، ہمارے قلب کی یہ کیفیت ہے، عملی طور پر پریکٹیکل طور پر ہماری زندگی ایسی ہی ہے کہ ہمیں وقت گزر رہا ہے لیکن اپنے زمانے کے امام کی کمی محسوس نہیں ہوتی، امام کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم موت کو فراموش کر چکے ہیں۔ یہ آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے اسے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا۔ اب گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور ہمارے برادر محترم ذوالفقار بھائی کی صحت یابی کے لیے دعا کی التماس کی گئی ہے۔ آپ مومنین یقیناً ان کے لیے تسلسل کے ساتھ دعا فرماتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے ایسے مومنین ہیں جن کی دعائیں میرے ذمے بھی ہیں، آپ کے ذمے بھی ہیں۔ پروردگار سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک، پروردگار عالم کے اسماء حسنی مشہور یہی ہے کہ وہ 99 اور ہر اسم کا ایک اپنا اپنا کمال ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ہے رب۔ ایھا الانسان، اے انسان، انسان سے خطاب ہے۔ البتہ جب انسان سے بیان کیا گیا ہے مطلب کو تو خدا کے جس اسم کو استعمال کیا ہے اس آیت شریفہ نے وہ ہے رب۔ اور رب کے بارے میں ہمارے ائمہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کسی بھی اسم سے کام نہ بنے تو لفظ رب استعمال کر کے پھر دعا کیا کرو۔ لفظ رب، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں جا کر دیکھیں تو انبیاء کی جو دعائیں ہیں، دعا کے اندر لفظ رب کا استعمال ہے۔ پالنے والا، اس کا لفظی ترجمہ تو یہی ہے، پالنے والا۔ اسی لیے کہ ہم اس عقیدے کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں اور یہ عقیدہ بہت ہی اہم ہے۔ جن افراد کو تنبیہ کرتے ہوئے قرآن کا ایک وافر حصہ ہے مشرکین، آپ جا کر دیکھیے گا کہ قرآن نے جا بجا گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم ان مشرکوں سے یہ پوچھو کہ تمہارا خالق کون ہے تو وہ کہیں گے اللہ۔ جواب یہی دیں گے کہ اللہ، یعنی تخلیق میں وہ توحید کے قائل تھے۔ اور فرمائیے گا تخلیق میں وہ قائل تھے کہ وہ ایک ہے، ربوبیت میں شراکت کے قائل تھے، ربوبیت جسے رب نکلا ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق ایک ہے اسی طریقے سے مدبر اور رب بھی ایک ہے۔ ہماری دعائیں، بہت زیادہ دعائیں ہماری، اب میں سب کا حوالہ نہیں دے سکتا لیکن کئی ایک روایات میں پروردگار عالم کو رب، یعنی سورہ مبارک فاتحہ جب شروع ہوتی ہے الحمدللہ، لفظ اللہ کے بعد سب سے پہلی صفت جو استعمال ہوئی ہے رب العالمین، وہ رب ہے عالمین کا۔ رب میں بھی توحید ہے، رب میں بھی توحید ہے، لہذا یہ رب لفظ جو ہے اس کے اندر خدا کی رحمت موجود ہے۔ لہذا امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم رب کہہ کر خدا کو پکارو گے تو پھر پروردگار عالم کی رحمت کو جوش آئے گا۔ تو بسا اوقات بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں جو تعلیق میں ہوتی ہیں، معلق ہوتی ہیں، قبول نہیں ہوتی ہیں، گویا لٹکی ہوئی ہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔
لیکن لفظ رب اگر دعا میں استعمال ہو تو پروردگار عالم دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. لہذا اس آیت شریفہ میں لفظ رب استعمال کہ تم تسلسل کے ساتھ سفر کر رہے ہو. البتہ تمہارا یہ سفر مشقتوں بھرا ہے، زحمتوں بھرا ہے. یہ دنیا جس کو ہم گزار رہے ہیں بڑی زحمتیں برداشت کرتے ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا سوچنے کا فرق ہے. قرآن نے جس تعبیر کو استعمال کیا ہے اس کی طرف توجہ فرمائیے. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ زحمتیں، ہم یہ مشقتیں، ہم یہ بات جو بھی برداشت کر رہے ہیں اس دنیا کی آسودگی، اس دنیا کی آسانی، اس دنیا کے عیش و آرام و راحت و سکون کے حصول کے لیے کر رہے ہیں. جبکہ آپ جانتے ہیں واقعیت اس سے ہٹ کر پوری زندگی جس زحمت اور مشقت کو برداشت کر کے جس آسودگی میں ہم داخل ہو رہے ہوتے ہیں وہ در حقیقت ہماری زندگی کے آخری دن ہوتے ہیں. وہ ہماری مشقت اور ہماری چلتی ہوئی سانسوں کے آخری مراحل ہیں. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دنیا کی آسودگی کے لیے محنتیں اور مشقتیں برداشت کی. قرآن کی آیت شریفہ کہہ رہی ہے کہ یہ مشقتیں، یہ زحمتیں، یہ جو دنیا میں تم تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، تم چاہو یا نہ چاہو اس سفر سے بہرحال تمہیں گزرنا ہے. اور یہ تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ دنیا کی آسودگیوں کو حاصل کرو، نہیں. فَمُلَاقِيهِ یہ مشقتیں تم اس لیے برداشت کر رہے ہو کہ تمہیں ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. قرآن میں سورہ مبارک بقرہ میں یہ تصور دوسرے لفظوں میں بھی موجود ہے، اور میں اور آپ اپنی زبان سے جا بجا اور بار بار اس لفظ کو پڑھتے ہیں، فکر نہیں ہے اس طرف. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جا رہے ہیں. البتہ یہاں پر جو لفظ ملاقات آیا ہے تو ہمارے ہاں لفظ ملاقات کا جو پہلا معنی ہمارے ذہن میں تبادر کرتا ہے وہ یہی کہ دو افراد ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، ملتے ہیں. خدا سے ملاقات کا یہ مطلب نہیں. امام معصوم نے ارشاد فرمایا فَمُلَاقِيهِ خدا سے ملاقات کرو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت خدا بندی کے زیر سایہ آ جاؤ گے. خدا کی رحمت کے زیر سایہ یہ ہے ملاقات کا مطلب. اس لیے کیونکہ اگر ہم اس معنی میں جس معنی میں ہم ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ دو جسم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں. پروردگار عالم کی طرف جسم و جسمانیت کا نظریہ یہ عین خلاف توحید ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں تکرار عرض کروں، یہ جتنے میرے بزرگان بیٹھے ہوئے ہیں خدا آپ سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ. ایک مجلسیں سنتے ہوئے، ذکر محمد و آل محمد سنتے ہوئے ہمارا ایک عقیدہ بن جاتا ہے، لیکن ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان ان کے چونکہ بننے کا وقت ہے اور بہت زیادہ غیروں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے پاس غیروں کی طرف سے آ جاتی ہیں. میں بارہا اس کی مثالیں بھی ممبر سے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن انہی میں سے ایک چیز یہ بھی تجسیم خدا، نعوذ باللہ من ذالک. خدا کو ایک جسم قرار دے، یہ عقیدہ ہے ہمارے علاوہ سے مراد ہے اہل بیت کے ماننے والوں کے علاوہ. ظاہر ہے کہ جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین لیا تو پھر خدا بھی وہیں سے ملے گا. جب خدا بھی وہیں سے ملے گا تو پھر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ ناگزیر ہے کہ کل قیامت کے دن خدا آ کر ایک کرسی پر بیٹھے گا. یہ یقینی، اس لیے یقینی ہے کیونکہ وہاں سے دین لیا ہی نہیں گیا جہاں سے خدا چاہتا تھا کہ دین کو لیا جائے گا.
تو اب اپنی فکر سے اپنی عقل سے جب خدا کو سمجھنے کے لیے انسان جائے گا تو خطا کرے گا. یہاں پر ممکن ہے خطا ہونا. یہ جتنی بھی اقوام انسان کی گزری ہے جن کا ذکر قرآن میں جا بجا ہے, یہ اپنے عقائد سے کیوں پھری ہیں؟ اپنے طور پر سمجھنے چلے دین کو, اپنے طور پر خدا کو سمجھنے چلے. خدا کے وجود کا احساس فطرت میں ہے, لیکن مصداق کا تعارف کروانے کے لیے پروردگار عالم نے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا. لہذا توحید ہمیں اسی گھرانے سے ملی جہاں سے خدا چاہتا تھا. اور توحید پر گفتگو جس طرح آپ کے اور میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب مختصر سا مولا کا استدلال ہے. نہج البلاغہ میں تو کئی ایک مقامات پر فقط اس عقیدے کو رد کرنے لگے تو کس طرح کریں؟ مولا کے جملوں کے ذریعے سے. اب وہ عقیدہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. بہرحال یہ عجیب ہی ہے کہ خدا قیامت کے دن دکھے, وہ کرسی پر آ کر بیٹھے گا. اب کرسی پر بیٹھنے کے بعد والی روایت میں پڑھ نہیں سکتا اس میں فرض کہ کیا ہوگا, لیکن امیر المومنین کے کلمات کے ذریعے سے تھوڑا سا سمجھیں اس کو. جب آپ قائل ہو جائیں کہ یہ شخص یا یہ ذات یہاں موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا. یہ مولا علی کا استدلال کا ایک اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں خلاصہ ہے کہ یہ ذات اگر یہاں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اشارہ کیا یہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اشارہ اس طرف ہے تو آپ یہاں کبھی نہیں سمجھیں گے نا کہ یہاں کچھ ہے. اشارہ اس طرف ہے تو اس کا مطلب یہاں ہے, یہاں نہیں. ایک دوسرا یہ کہ اشارہ یہاں ہے, اس کا مطلب یہی ہے, کہیں اور نہیں ہے. یہ بھی سمجھ میں آئے گا ظاہر خود بخود. جبکہ پروردگار عالم ہر جگہ موجود ہے. جب وہ ہر جگہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا. وہ مشار الیہ نہیں ہے کہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے کہ وہ یہاں ہے. یہ جو ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اور گردن کو بلند کرتے ہیں اور آسمان کی طرف نسبت دیتے ہیں, وہ بھی اس لیے کہ وہ علی ہے. صلوات محمد و آل محمد. یہ بھی نسبت اس لیے ہے کیونکہ قرآن میں خود اس نے اپنی ذات کی طرف علو کی نسبت دی ہے. علی یعنی بلند, چونکہ وہ علی الاعلی ہے اسی لیے ہماری گردن اوپر اٹھتی ہے, ہمارے ہاتھ اوپر اٹھتے ہیں. اور پھر جو اسے نہ مانے وہ بھی شعوری لا شعوری طور پر اپنے سر کو اوپر ہی اٹھاتا ہے. اس لیے کہ خدائی کے بارے میں جب بھی فطرت انسانی متوجہ ہوتی ہے تو یہی تصور آتا ہے کہ وہ بڑا ہے, وہ بلند ہے, وہ عظیم ہے, اس جیسا کوئی نہیں. لہذا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں پر ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ وہاں پر ہے تو یہ اشارہ ہو گیا, اور جب وہاں ہے تو اس کا مطلب یہاں نہیں, جبکہ خدا ہر جگہ موجود ہے. صلوات بھیجے محمد. لہذا اس آیت شریفہ میں جو لفظ آیا فملاقی, تم ملاقات کرو گے اپنے پروردگار سے, اور یہ ناگزیر ہے. لفظ ہی ایسا استعمال ہے ماشاءاللہ. سورہ مبارک جمعہ سننے والے بھی مومنین میرے سامنے موجود ہیں, نماز جمعہ میں آپ شرکت کریں. فإن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقی. یہاں پر بھی لفظ ملاقی, موت سے کسی کو انکار نہیں. وہ موت کے جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو وہ بہرحال تم سے ملاقات کرے گی. جس طرح موت کا تم سے ملاقات کرنا ناگزیر ہے, تمہارا خدا سے ملاقات کرنا ناگزیر ہے. بہرحال خدا سے ملنا ہے, کوئی راہ فرار نہیں. اب اس منزل پر آپ کی خدمت میں ایک پیغام دوں اور آپ کی ذہنتیں تمام کروں. یہ موت عزیزو آج کے زمانے میں بہت سستی ہو گئی ہے, زیادہ ہونے لگی ہے نا. اس لیے انسان گویا ایڈجسٹ ہو گیا ہے اس کے ساتھ. یعنی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. 40-50 سال کے اندر اندر دنیا کے حالات اس کروٹ آئے.
تو میرے سامنے یقیناً ایسے بزرگان تشریف فرمائے جن کی ایج ہے 40-50 برس، وہ گواہی دیں. تو میں گویا یہ نقل قول کر رہا ہوں کہ اگر کوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی، کوئی قتل ہو جاتا تھا، کوئی بے گناہ مارا جاتا تھا، ایک عجب درد کی کیفیت، ایک دکھ، ایک پریشانی، کافی دنوں تک مزاج الجھا رہے، ایسا ہوتا تھا. آج انسان عادی ہو گیا، ظلم کو برداشت کرنے کا عادی ہو گیا، اس نے سمجھوتا کر لیا ہے ظلم کے ساتھ. وہ اس کی وجہ آپ اہم چیز میں سمجھا رہا ہوں، بس یہ پیغام اسے سماعت فرمائیں. اس کی ایک وجہ سماعت فرمائیں. ہمارے پاکستان کے حالات کو ہی لے لیجیے. ایک روایت ہے جو آپ کے میرے مولا امیر المومنین سے منقول ہے. درود بھیجیں مولا آرام سے بہت آپ کی خدمت میں پیغام پیش کر رہا ہوں. امیر المومنین کا جملہ ہے. میرے سامنے ایسے مومنین موجود ہیں جن کے گھر میں توضیح المسائل بھی ہے، شرعی مسائل پر عمل کرنے کی کتاب. آپ جا کر دیکھ لیجئے گا، جو چیپٹر ہے اس کے اندر امر بالمعروف و نہی عن المنکر. یہ ہمارے واجبات میں سے بھی ہے، فروعات دین میں سے بھی ہے، اس کے شرعی مسائل بھی ہیں. تو جہاں سے وہ چیپٹر شروع ہوتا ہے وہاں پر شروع میں چند ایک احادیث ہیں، 2 سے 3 احادیث ہیں. ان میں ایک مولا علی کا جملہ ہے کہ اگر تم نے یہ ذمہ داری چھوڑ دی، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر، برائی سے روک. کیونکہ ہمیں فرق نہیں پڑتا. ہم وہ ایک پالیسی پہ چلے، وہ پتہ نہیں پالیسی کہاں سے آئی ہے، جیو اور جینے دو، جو بالکل براہ راست اسلام کی اس تعلیم سے ٹکراتی ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر سے. جہاں اچھائی کو فاقد ہوتا دیکھو کہ اچھائی نہیں ہو رہی، حکم دو. اور ہم اپنے گھر کے نجی ماحول میں بھی اس کیفیت کو جاری نہیں کر پاتے. وہ نہی عن المنکر، برائی دیکھو ٹوکو، فوراً روکو، کہو. لیکن ہمارے یہاں کچھ جملے آ گئے، ایک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، جیو جینے. تو دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہے، ہمارا کیا لینے لگے. اس صورت میں امیر المومنین فرماتے ہیں اگر یہ چیز تمہارے معاشرے سے ختم ہو جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری تم نے ادا کرنا چھوڑ دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم اور جابر حکمران تم پر حکومت کرنے لگیں گے. اور فرمائیے گا، ظالم اور جابر وہ تمہارے حکمران بن جائیں گے، پھر تم کچھ نہیں کر سکو گے، تمہارا آسمان سے بھی رابطہ ٹوٹ جائے گا. آپ جا کر دیکھیے گا اس روایت کو، میں تو اردو میں پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کو آسان کر کے یہ الفاظ آپ کو وہاں ملیں گے. پھر تم دعائیں بھی کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اگر تم نے یہ ذمہ داری جو ہم میں سے ہر ایک کی، امر بالمعروف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فرض کریں ایک درس ہو، ایک مجلس ہو، ایک بڑا عالم آئے، ایک خطیب آئے اور وہ آ کر ہمیں اچھی یہ امر بالمعروف نہیں. امر بالمعروف ہر فرد کی ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے. ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچپن سے یاد دلا دیتے ہیں، فروعات دین میں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر برائی دیکھو وہیں پر ٹوکو، اچھائی نہیں ہو رہی ہے بولو اچھائی کے بعد، امر دو اچھائی. اور ہمارے حضرت گرامی، ہم اس نقصان سے جو دوچار ہو رہے ہیں، یعنی انسانیت جو مردہ ہو رہی ہے، قدر نہیں ہے خود انسان کو انسان کی. جو واقعات آپ 24 گھنٹوں سنتے رہتے ہیں، عادی ہو گئے جو ہمارے کان اور ہماری آنکھیں ان سب کو دیکھنے کی.
اور ایک دن اسی چکی میں ہم بھی پس کے نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ذاتی انفرادی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مشکلات کو پیدا کریں۔ اگر ہم کما حد تک جیسا کہ خدا کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، ہمارے ائمہ کا حکم ہے، دین پر عمل کرنے کا اگر ہم کرنے لگ جائیں تو معاشرہ خود بخود بن جائے۔ معاشرہ فرد سے باہر معاشرہ کچھ نہیں۔ اصلاح نفس کی ضرورت ہے، اصلاح معاشرہ اس کی خود بخود تاثیر کا ثمرہ ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو لے کے آپ کے اور میرے مولا امام حسین کربلا چلے تھے۔ وصیت امام حسین، حضرت محمد حنفیہ سے وصیت، میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پسند کروں، اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکنا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ولایت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ولایت امیر المومنین، ولایت امام حسین۔ لیکن اس کے ذیلی تمام تر چیزیں اسی امر بالمعروف نہی عن المنکر میں آ جاتی ہیں۔ خود اطاعت امام، فرامین امام پر عمل کرنا۔ اور اس سلسلے میں امام نے ارشاد فرمایا اسیر بسیرت جدی و ابی، میں اسی راستے پر ہوں جس پر میرا جد رسول اللہ، میں اسی راستے پر ہوں جس پر میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا۔ اب اس راستے میں ممکن ہے کہ بڑی بڑی قربانیاں دیکھنے کو ملیں، لیکن حسین ابن علی کا بیٹا ہے، علی ابن ابی طالب۔ وہ مولا جو ہر جنگ سے جب پلٹ کے آتے تھے، مسلمان خوشیاں مناتے تھے، مولا کا چہرہ مرجھایا ہوتا تھا۔ یا علی آپ خوش نہیں ہیں جبکہ آپ کے ذریعے سے جنگ جیتی گئی؟ فرماتے تھے کہ میں شہادت کا متمنی تھا، میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے نکلا تھا۔ یا رسول اللہ کیا شہادت میرا مقدر نہیں ہے؟ یہ حسین جو کربلا جا رہے تھے یہ اسی علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے۔ پرواہ نہیں ہے کہ اگر موت ہم پر جا پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، اگر زندگی حق پر گزر رہی ہو، اب اس راستے میں کبھی حبیب کا جنازہ اٹھانا پڑے، کبھی مسلم ابن اوسجا کا جنازہ اٹھانا پڑے، کبھی عابس شاکری کا جنازہ اٹھانا پڑے، حق تو یہ ہے کبھی علی اکبر کے سرحانے رونا پڑے۔ اللہ، اب تو یہ ہے کہ کبھی عباس جیسے بھائی کے جنازے پہ آنا پڑے۔ عجیب مناظر ہے، خدا کی قسم کربلا عجیب ہی داستان ہے، خدا کی قسم۔ مقاتل میں ایک روایت ہے، اگر محسوس کریں تو بس روایت، یہ مسائل کے 2 جملے کافی ہیں۔ جب امام حسین حضرت عباس کے سرحانے پہنچے تھے، کس طرح آئے تھے یہ بیان نہیں ہو سکتا، یہ تو چند جملے ہیں جو روایات میں آ جاتے ہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں۔ آپ ذرا محسوس کریں، جو قاسم کا لاشا اٹھا چکا ہو، جو محمد کا لاشا اٹھا چکا ہو، جو علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکا ہو، جس نے یہ کہا ہو کہ عباس تو نہیں گرا، میری کمر ٹوٹ گئی، کس طرح ہے؟ سرحانے پہنچنے کے بعد اللہ اکبر، حضرت عباس کے سر اقدس کو اپنے زانوں پر رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت عباس نہر سے پلٹے تھے تو 4000 تیر انداز انہوں نے تیر چلائے تھے، وہ تیر حضرت عباس کے بدن میں پیوست تھے۔ ایک جملہ میں کہنے پر مجبور ہے، ایک تیر حضرت عباس کی آنکھ میں لگا تھا۔ اللہ اکبر، ایک تیر آنکھ میں لگنے کی وجہ سے آنکھ میں خون جمع ہو گیا تھا۔ اب حضرت عباس آنکھوں میں خون کی وجہ سے مولا کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکتے تھے۔ زانوں پہ رکھنے کے بعد امام حسین نے اپنی ابا
اللہ اکبر. اپنی ابا کے دامن سے حضرت عباس کے آنکھ سے خون کو صاف کیا. جیسے ہی حضرت عباس کی نگاہ امام حسین پر پڑی زار و قطار رونے لگے, باواں سے بلند رونے لگے. امام حسین نے رو کر پوچھا بھائی خیریت تو ہے, آپ کس بات پر رو رہے ہیں؟ کہا مولا ابھی جب میں گرا ہوں اللہ اکبر تو آپ آئے, آپ نے اپنی رضا سے میری آنکھ کا خون بھی صاف کیا, میری چہرے سے خواب کو بھی صاف کیا, لیکن کچھ دیر میں جب آپ گریں گے کوئی چہرے سے گرد و غبار صاف کرنے والا, کوئی خون صاف کرنے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.